الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب گرامی قدر، یہ ماہ مقدس صفر المظفر ہے کہ جس کی آج 12 تاریخ ہے۔ صفر المظفر کے بارے میں بہت سارے لوگوں میں عجیب قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں کہ صفر المظفر کو وہ ایک منحوس مہینہ خیال کرتے ہیں، مصیبتوں والا مہینہ خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس مہینہ میں مصائب و آلام نازل ہوتے ہیں۔ ایک جھوٹی حدیث گڑی ہوئی ہے، حضور کی جانب منسوب کیا گیا ہے، حالانکہ حضور کی جانب جھوٹی بات کو منسوب کرنا سخت ترین گناہ ہے کہ جی حضور نے فرمایا کہ جو سال بھر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کا 99% جو ہوتا ہے وہ سفر میں نازل ہوتا ہے۔ یہ مصیبتوں والا مہینہ ہے، حالانکہ میرے نبی نے اس کی تردید فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو مصیبتوں والا مہینہ گنا جاتا تھا، میرے نبی نے سختی کے ساتھ اس کی تردید فرمائی۔ یہ کوئی ایسا مصیبتوں والا مہینہ نہیں، یہ عقیدہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ دراصل اس کا پس منظر کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے گا اور بات کلیئر ہو جائے گی آپ کے سامنے، آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں۔ ان عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور مہینوں کی گنتی 12 ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک رجب کا مہینہ اور 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذیقعد کا، ذی الحج کا اور محرم کا۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم کے مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ حرمت والا مہینہ یعنی عزت والا مہینہ، جس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو آپ کہتے ہیں حرمین۔ حرام کا معنی حرام ہی ہوتا ہے، حرام کا معنی حرام ہی ہوتا ہے۔ بیت الحرام، حرام کا معنی حرام ہی ہے۔ حرمین، 2 وہ شہر جو حرام ہیں۔ یہاں حرام سے مراد کیا ہے کہ جن کی توہین کرنا شدید ترین حرام ہے، جن کی توہین کرنا شدید ترین حرام ہے، گویا جن کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حرمات یا محرم وغیرہ وغیرہ، جس طرف حالت حرام، بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی جب وہ کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہ جب اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو کھانا پینا باتیں کرنا حرام ہو جاتا ہے، اسے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو حرمت والے مہینے، جن مہینوں میں کسی قسم کا جھگڑا کرنا ہے ویسے بھی حرام، لیکن ان مہینوں میں زیادہ حرام۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے، انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کافر جو اللہ کے منکر تھے وہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، وہ بھی ان کو حرمت والے مہینے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا انتظام کیوں کیا؟ دراصل یہ انتظام حج کے لیے تھا، اور آپ جانتے ہیں حج کب ہوتا ہے بھلا؟ یاد ہے آپ کو؟
9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کو۔ اب دور دراز کے علاقہ سے لوگوں نے حرمین شریفین کی طرف آنا تھا، یعنی حرم مکہ اس وقت موجود تھا، مدینہ طیبہ تو ابھی بنا نہیں تھا، حرم کعبہ کی طرف آنا تھا، تو راستے میں قافلوں کو لوٹ لیا جاتا، بوڑھوں کو ذبح کر دیتے، نوجوانوں کو قتل کر دیتے، عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے ان کی عزتیں برباد کر کے ان کے سر کے بال مونڈ کر ان کو بازار میں لونڈی اور غلام کے طور پر بیچ دیتے، سارا مال و اسباب لوٹ کے لے جاتے۔ کوئی قافلہ بمشکل تمام حفاظت کے ساتھ منزل تک پہنچتا تھا۔ اب لوگوں نے آنا تھا حرم کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ نے پہلا مہینہ ذیقعد سے پہلا مہینہ نہ ذی الحج سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ ذیقعد کو ماہ حرام سے بنا دیا، حرمت والا مہینہ بنا دیا۔ اب کافر بھی اس مہینہ میں ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، کافر محفوظ ہو گئے۔ حج ہوتا 9 ذی الحج کو، پھر انہوں نے واپس بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے محرم بھی حرمت والا بنا دیا تاکہ واپسی کے راستے بھی آسان ہو جائیں۔ آپ سمجھ گئے کہ ان مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ کیوں بنایا، اور اللہ نے ان کی تعظیم کافروں کے دلوں میں بھی ڈال دی۔ کافر بھی ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی کے باپ کا قاتل اس کے سامنے آ جاتا، وہ ایک طرف ہو کے گزر جاتا، جس کو پنجابی میں وڑا کے گزرنا کہتے ہیں، ایک طرف ہو کے گزر جاتا، آمنے سامنے نہ آتا، میں اس سے لڑائی نہیں کروں گا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہوتے لڑائی شروع ہو جاتی، حرمت والے مہینے شروع ہوتے تو نیزوں کے آگے سے برچیاں کھول کر رکھ دیتے، تلواریں نیاموں میں رکھ دیتے، سنبھال دیتے، لیکن جب محرم کے آخری دن ہوتے تو پھر ان کو تیز کرتے کہ اب لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، انتظار کرتے محرم کب ختم ہوگا اور سفر کب شروع ہوگا، پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، تو آپس میں کہتے کام جلدی کر لو، سفر کے چڑھنے سے پہلے پہلے ورنہ مصیبتیں آ جائیں گے۔ بات کی سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اور مہینہ عربی کا اسلام مہینہ کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت۔ اس کی مہینے کی ابتدا سال نہیں، میں نے کہا، آپ نے غلط سمجھا، اگر میں کہتا سال کب شروع ہوتا ہے تو جواب یہ تھا محرم، میں کہوں مہینہ کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت۔ آپ جانتے ہیں کہ شوال کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون سا مہینہ آ گیا؟ رمضان آ گیا جی۔ اور کب یہ ہوتا ہے؟ غروب آفتاب کے بعد ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، اور جب 29 یا 30 رمضان کو چاند نظر آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ رمضان مکمل ہو گیا، اب شوال آ گیا، یعنی یہ شروع ہوتا ہے مغرب کے وقت۔ تو اگر 29 تاریخ محرم کی سفر کا چاند طلوع ہو جاتا تو لوگ برچیاں نکال لیتے، لوٹ مار شروع کر دیتے، تو لوگ کہتے جی کوئی فنکشن کرنا ہے، شادی بیاہ کرنی ہے، اجتماع کرنا ہے، تو سفر کی 29 تاریخ سے پہلے پہلے کر لو، تو اگر 29 تاریخ آ گئی پھر اجتماع ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن ہے، حملہ کر دے گا، نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہتے ہیں شادی بیاہ جی پہلے پہلے کر لو۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ آج بھی لوگ مجھ کو بھی فون کر پوچھتے شاہ جی سفر میں شادی کر لی جاتی ہے؟ ناکام تو نہیں ہوتی؟ کہتے جی سفر میں نہ شادی کریں، نہ بیاہ کریں، نہ ولیمہ کریں، نہ عقیقہ کریں، کوئی خوشی کا کام سفر میں نہ کریں۔ میرے نبی نے سختی سے تحریر فرمائی جو چاہو خوشی کے کام کرو۔ یہ عقیدہ کافروں کا تھا، اور وہ عقیدہ بھی پہلے عقیدہ نہیں تھا، بعد میں ایسا ایسا عقیدہ بنا ان کا۔ پہلے وہی کچھ تھا جو میں نے بتایا کہ محرم کے ختم ہونے اور سفر کے شروع ہونے سے پہلے پہلے جو کرنا کر لو، کیونکہ جب سفر شروع ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، ڈاکو آ جائیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ اسلام اس کی تردید فرما لی، بلکہ بہت سارے اللہ کے برگزیدہ بندے ماہ مقدس سفر میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ ہم مسلمان محرم کو محرم الحرام کہتے ہیں، سفر کو سفر المظفر کہتے ہیں کہ کامیابیوں کامرانی کا مہینہ۔
میرے نبی تشریف لائے چونکہ کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، اس لیے سارا سال ہی اب رحمت ہی رحمت ہے، امن ہی امن ہے۔ اب یہ نہیں کہ 4 مہینوں میں امن ہوگا اور بقیہ 8 مہینے لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ میرے نبی نے لڑائی جھگڑوں کو سرے سے ہی ختم فرما دیا، اس لیے اب سارا سال ہی امن کا بن گیا، سارا سال ہی وہ تعظیم و توقیر کا بن گیا۔ اس لیے ان مہینوں کی وہ پہلی اہمیت جاتی رہی جو پہلے تھی کہ صرف یہ مہینے امن والے باقی نہیں، اب سارا سال ہی امن والا۔ اب میرے کریم آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ کے عظیم الشان مجمع سے خطاب کرتے ارشاد فرمایا تھا، بتاؤ یہ شہر کون سا ہے، بتاؤ آج کا دن کون سا ہے، بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کیا تھا، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اور یہ ان کا کمال ادب تھا، یہ ان کا کیا تھا؟ کمال ادب تھا۔ آج کون سا دن ہے بتائیے؟ آپ سب نے بتا دیا نا۔ صحابہ کی عادت کیا تھی؟ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ کہیں گے آج جمعہ ہے تو ہم مانیں گے جمعہ، اگر آپ کہیں گے نا جمعرات ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہم اس کو جمعرات ہی مانیں گے، ہماری اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے، جو آپ کہہ دیں گے وہی ہے۔ آپ جمعے کے دن کو کہہ دیں آج منگل ہے، ہم ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ منگل ہے، ہماری غلطی، ہم جمعہ سمجھے بیٹھے تھے، منگل ہے، جمعہ بھی آئے گا۔ یعنی صحابہ کی عظمت یہ تھی کہ حضور کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرتے تھے۔ کسے پتہ نہیں تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ کسے پتہ نہیں تھا یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج کا دن تھا۔ کسے پتہ نہیں تھا یہ شہر مکہ کی ایک اضافی آبادی عرفات کا میدان ہے۔ کسے پتہ نہیں تھا یہ ذوالحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سارے جانتے تھے، مگر میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، فرمائیے کیا ہے، ہم وہی مان لیں گے۔ میرے نبی فرما گیا آج جمعہ کا دن ہے، جی آقا جمعہ کا دن، یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے، جی آقا آج حج کا دن ہے، میدان عرفات ہے، شہر مکہ ہے، جی آقا میدان عرفات ہے، شہر مکہ ہے، ذی الحج کا مہینہ حرمت والا، جی آقا ذی الحج کا مہینہ ہے۔ فرمائیے، فرمائیے غور سے سن لو، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، یہ میدان حرمت والا ہے، اسی طرح سب ایمان والے حرمت والے ہیں۔ جس طرح آج کے دن کی توہین کرنا حرام ہے، آج کے میدان کی توہین کرنا حرام ہے، شہر مکہ کی توہین کرنا حرام ہے، اسی طرح سب ایمان والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کو میں تم پر حرام قرار دیتا ہوں۔ خبردار خبردار، جتنے جاہلیت میں خون ہو گئے تھے وہ ختم ہے، میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں کسی کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے کریم آقا نے امن کا وہ پیغام دیا کہ قیامت تک ایمان والے کا معنی ہی امن والا ہو گیا، مسلمان کا معنی ہی من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ ہو گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے نبی نے تردید فرما دی کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی ایمان والوں کی عزت و حرمت بدستور باقی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس مہینہ میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر اس مہینے کی عزت کو 4 چاند لگا دیے، اس لیے اس کو صفر المظفر کہا جاتا ہے۔ یہ عزتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے اوراس سے مبارک، یعنی عرس اس ماہ مقدس میں بکثرت ہوتے ہیں۔ داتا صاحب کا عرس بھی ہوتا ہے، مولانا امر اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ کا عرس بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ اوراس ہوتے ہیں۔ عرس اس مہینہ بھی ہم مناتے ہیں، اس کے مہینے کے سوا بھی مناتے ہیں۔ عرس کا لفظی معنی ہوتا ہے شادی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ نے قدرے بلند آواز کے ساتھ جواب دینا ہے۔ آپ کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، میری باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ بات سمجھ نہ آئے تو میں تھوڑی دیر بعد میں بیٹھوں گا، آپ کو سوالات کی اجازت ہوگی، آپ سوال کریں گے، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بات عقیدے کی ہے، ایمان کی ہے، اس لیے اس کا سمجھنا پورے طریقے سے ضروری ہے۔ ہم اس مہینہ میں بزرگان دین کے کیا مناتے ہیں؟ سارا سال ہی اس مہینے میں بھی اور سارا سال ہی مختلف مہینوں میں کیا مناتے ہیں؟ اور اس کا معنی کیا ہے؟ عروسہ عربی میں دلہن کو کہا جاتا ہے۔
عروسی جوڑا اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کپڑوں کے اس جوڑے کو کہا جاتا ہے جو دلہن شادی کے دن پہنتی ہے، اور جلائے عروسی اردو میں اس کمرے کو کہا جاتا ہے جو دلہن کی خاطر سجایا جاتا ہے کہ یہ دلہن کا کمرہ ہے، یہ عروسی جوڑا ہے۔ وہ عروسہ دلہن ہے، عروس دولہا ہے، عرس شادی ہے۔ بعض بدبخت لوگ سادہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دیکھو جی تم سنی لوگ ایسے ہو، جس دن اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ دنیا سے جاتا ہے تم اس دن کو خوشی کا دن مناتے ہو۔ یہ وہ دن تو غمی کا ہونا چاہیے نا، کیا بلا کیا دن ہونا چاہیے؟ غمی کا دن ہونا چاہیے نا، تم اس دن کیا مناتے ہو؟ یہ اعتراض بزرگان دین کے عرس پر ہی نہیں ہوتا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، موبائل پر کوئی پوسٹ کسی نے مجھے دکھائی کہ وہ کسی کتاب کا یہ ویسے صفحہ تھا، کہتے 12 ربیع الاول کو فاطمہ الزہرا رو رہی تھی، رو رو کر حال برا تھا، حسنین کریمین رو رہے تھے، صحابہ رو رہے تھے، مدینہ طیبہ میں قیامت صغریٰ بپا تھے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ فوت ہوئے۔ یہ سنی جشن مناتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ سادہ لو انسان کہتے ہیں یہ دن تو پھر بڑا غم کا دن تھا 12 ربیع الاول، یہ سنی خوشی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایمان سے آپ بتائیے گا، سنی وفات کی خوشی مناتے ہیں یا ولادت کا جشن مناتے ہیں؟ بندہ عقل کا اندھا ہے نا پھر، جو یہ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور مثال دیتا ہوا، لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ ایک بدمعاش جاتا ہے بازار معصیت میں، گواہوں کی موجودگی میں کسی عورت کے ساتھ طے کرتا ہے اتنے روپے پیسے میں دوں گا، ایک رات کے لیے تو میری ہو جا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا یہ عمل کیا ہے؟ سارے بتا دو۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا اونچی آواز سے بولیں۔ یہ کیا ہے؟ بدترین جرم، بدکاری۔ ایک آدمی 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی لڑکی کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے، حق مہر 5000 روپیہ، میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تو میری ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ پہلا کیا تھا؟ وہ کام کس کا تھا؟ شیطان کا۔ اور یہ کام کس کا؟ سنت مصطفیٰ۔ وہاں بھی 2 گواہ تھے، بدکاری میں بھی 2 گواہ تھے، روپے پیسے طے ہوئے، بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اور یہاں بھی 2 گواہ موجود تھے، حق مہر روپے پیسے طے ہوئے۔ یہ سنت ہو گیا، وہ شیطان کا کام۔ فرق کیا ہے؟ میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہوگی نا؟ فرق کیا ہے؟ وہ بدکاری کے لیے کام کرتا ہے، یہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی نیت اور ہے، اس کی نیت اور ہے۔ کافر اپنے بت کو چومتا ہے اور اس پر اپنی پیشانی رکھتا ہے، عمل کیا ہے؟ کفر۔ عمل کیا ہے؟ شرک۔ ایمان والا حجر اسود پتھر کو چوم کر پیشانی رکھتا ہے، عمل کیا ہے؟ بظاہر ایک ہی کام نہیں ہے، نیت پہ فرق ہے۔ وہ کافر کو رب سمجھتا ہے، یہ پتھر کو اللہ کے حکم سے عزت والا سمجھتا ہے۔ فرق نیت کا ہے۔ تم غمی کی بجائے خوشی تم حضور کی اس وفات سمجھتے ہو، ہم ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو نا کہ اصل بات کیا ہے؟ اب آئیے، اس طرح وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ بتانا ضروری تھا۔ عرس مناتے ہیں، عرس کیوں مناتے ہیں؟ میں تفصیل کے ساتھ بات ضرور کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت پر ہی نماز جمعہ ادا کروں اختصار کے ساتھ۔ سیدنا عثمان غنی حدیث مبارکہ کے راوی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کون راوی ہیں؟ سیدنا عثمان غنی۔ میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شیفہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی کی رحلت مبارکہ ہو گئی تھی، نماز جنازہ ہو چکا تھا، دفن میت کے لیے میرے کریم آقا منتظر تھے کہ قبر کا مکمل ہوتی ان کو دفن کیا جائے کہ میں دعا مانگ کے آؤں۔ میرے کریم آقا فرماتے تھے قبریں
ظلمات سے، اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب میں دعا کرتا ہوں تو نور سے بھر جاتی ہیں۔ میرے کریم دعا فرمانے کے لیے وہاں تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ دست مقدس میں ایک تنکا تھا اور زمین پر حضور لکیریں لگا رہے تھے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں، لکیریں لگا رہے تھے، اور آپ نے ایک آہ بھری، آہ ایسے کر کے کیا تو صحابہ کرام لرز اٹھے۔ شاید جس قبر کے سرحانے کریم تشریف فرما ہے صاحب قبر کو کوئی عذاب ہو رہا ہے یا کیا ہے کہ حضور نے ایسے آہ بھری، تو کیا یا رسول اللہ کیا صاحب قبر کو سزا ہو رہی ہے؟ میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل یہ قبر آخرت کی منزلوں کی پہلی منزل ہے، اگر یہ سلامتی سے گزر گئی تو آخری منزل بھی آسان ہوگی، وسوط دیگر آخری منزل بھی مشکل۔ میں ضمناً ایک مسئلہ میں عرض کر دوں، جان بوجھ کے میں چھوڑ گیا، وقت کی کمی، لیکن اب میرا ذہن کہہ رہا ہے پھر لوگوں کی نیکیوں میں کمی نہ ہو جائے تو بتا دیں، میں بتا رہا ہوں۔ حضور کس لیے تشریف فرماتے کہ دفن میت کے بعد دعا کر کے آئیں گے۔ یاد رکھیے حضور نے فرمایا جو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قیرات ثواب کا عطا فرماتا ہے، جو دفن کے بعد قبرستان سے آتا ہے دعا مانگ کر اسے 2 قیرات ثواب کے مل جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک قیرات کتنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر، اگر جنازہ پڑھو گے تو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملیں گی، اگر فارغ ہو تم کو کام نہ ہو تو دفن میت میں شامل ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ دگنیاں نیکی عطا فرما دے گا۔ میرے نبی تشریف فرماتے فرمائیں لگے کہ آخرت کی منزلوں کی پہلی منزل قبر ہے۔ پھر آپ نے تشریح بیان فرمائی شرح صدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور میں علامہ سیوطی نے مختلف کتب کے حوالہ سے نقل فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بے ایمان، کوئی کافر، کوئی شدید گناہ گار فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اتنی ڈرونی شکل بنا کے آتے ہیں کہ اس کی سٹی گم ہو جاتی ہے، نہایت ہی ہیبتناک شکل ہوتی ہے۔ میں وہ بھی عرض کرتا اگر وقت زیادہ صرف ہونے کا ڈرنا ہوتا حدیث مبارکہ پیش کرتا، اور آ کر اسے کہتے ہو خبیث نفس، ایک خبیث جان، خبیث روح، اپنے رب کے غضب کی جانب نکل، جہنم کے سایوں کی جانب نکل، بڑھتی ہوئی آگ کی جانب نکل۔ اور اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں جہنم کے آنکڑے ہوتے ہیں۔ یہ آنکڑا کیا بلا ہوتی ہے میں تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ آنکڑا ایک سریا سمجھ لیجئے، سیدھا کھڑا سریا جو آگے سے برچی ہے، اس سریے کے دائیں جانب، بعض کے دونوں جانب، دائیں اور بائیں جانب 2 کنڈے کڑے اس طرح مڑے ہوتے ہیں، وہ بھی آگے سے اسی طرح تیز ہوتے ہیں، اب برچیاں ہوتی ہیں، ادھر بھی برچی، ادھر بھی برچی، درمیان والی بھی برچی۔ یہ جو ہتھیار ہوتا ہے، اوزار جو ہوتا ہے، یہ ہاتھی کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاتھی کے گلے میں رسا نہیں ڈالا جاتا، لگام نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کے ہاتھوں میں جہنم کے آنکڑے ہوتے ہیں جو جہنم کی آگ میں سرخ ہوتے ہیں، وہ مرنے والے کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جہنم پہ ٹاٹ ہوتے ہیں شدید بدبودار، وہ مرنے والا یہ دیکھتا ہے منظر تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں جان کو نکل، وہ جان میرے نبی فرماتے جس سمے پھیل جاتی ہے، جب وہ نکالتے ہیں تو یوں نکلتی ہے جس طرح منہ کے راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو داخل کر کے پخانے کے راستے سے قوت کے ساتھ کھینچا جائے کہ ہر کانٹا ہر بال کی جڑ میں الجھا ہو، پورے جسم کی چمڑی ادھڑ جائے، آنتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں۔ اتنی تکلیف اسے نہیں ہوتی جتنی تکلیف پھر مرنے والے کو ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ۔ اس طرح کی کئی مثالیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو روح کی حالت بڑی ہی بری ہوتی ہے، شدید زخمی، اور اس کی حالت غیر، اس کو جہنم کے ٹاٹ پہ لپیٹ لیا جاتا ہے، اب رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ پھر اس کو آسمانوں کی جانب لے جایا جاتا ہے شدید بدبو سے، یہ سارے کی ساری فضا و خلا وہ بدبودار ہو جاتی ہے، اور راستے کی مخلوق پوچھتی ہے کہ کس بدبخت کی روح ہے، تو بتایا اس کا وہ نام جاتا ہے جو بڑا برا نام تھا۔
پھر اس کی روح کو آسمانوں کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے پھر یہاں قرآن کریم کی آیت برکت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کی روحوں کو آسمانوں پر نہیں لے جایا جاتا، نہ جنت میں ان کو داخلہ ممکن ہے، اتنا ہی غیر ممکن ہے جتنا کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو داخل کرنا، جس تمہارے نزدیک جتنا غیر ممکن ہے نا، اسی طرح ان کی روحوں کو آسمان پر جانا غیر ممکن۔ میرا اللہ فرماتے اس کو زمین پہ پٹک دو، پھر اس کو اوج سماوات سے کار زمین میں پٹک دیا جاتا ہے، یوں کہ سمجھیے جس طرح کسی کو بڑی بلندی سے پٹک کر اس کی ہڈی پسلی توڑ کر ایک کر دی جائے۔ ادھر اس کی قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں جن کو نکیرین کہا جاتا ہے، مرنے والے کو جھنجھوڑ کے بٹھاتے ہیں، روح شدید مجروح ہے، بدن شدید زخمی ہے، حالت غیر ہے، ہوش و حواس عنقا، کچھ بھی پلے نہیں۔ اس سے جھگڑ کے سختی کے ساتھ پوچھتے ہیں، اوے بتا جھڑکتے ہوئے، مر رب کا، تیرے رب کون ہے؟ اس کے تو ہوشی ٹھکانے نہیں ہے، یہ تو درد کی شدت سے بلبلا رہا ہے، اس کی تو حالت ہی غیر ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کیا ہے آتا اللہ حاضری، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہ ہے آتا ہے اطلاع، ہائے ہائے اور مجھے نہیں پتا، میں تو تڑپ رہا ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے نہیں کسی چیز کا پتہ۔ پھر سوال کرتے ما کنت تقول فی اقیاد الرجل، ان ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خبیث نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دو۔ میرے نبی فرماتے پھر قبر اس کی بھینچتی ہے، دائیں جانب سے بائیں جانب، بائیں جانب سے دائیں جانب۔ پھر میرے نبی نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا، پھر پسلیاں ایک دوسرے کی جانب یوں نکل جاتی ہیں، سر ٹوٹ کر سینے میں اور ٹانگیں ٹوٹ کر پیٹ میں آ جاتی ہیں۔ قبر کو حکم ہوتا ہے کھل جا، قبر کھل جاتی ہے، یہ تسلسل کے ساتھ اس کو عذاب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دو، فرشتے اس کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ ایک نگاہ جنت کو دیکھتے ہیں، قطار اندر قطار لگے ہوئے وہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت، پھولوں کی کیاریاں، اللہ کی وہ نعمتیں، اتنی شاندار نعمتیں دیکھتا ہے کہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یک یک دروازہ بند کر کے کہا جاتا ہے اگر تو نے ہمارے سوالوں کا جواب صحیح دیا ہوتا تو صاحب ایمان ہوتا، اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھنے والا ہوتا، پھر تجھے وہ جنت ملتی، لیکن اب نہیں، یہ کہہ کہ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف آئیے، جب ایک ایمان والا دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کے پاس آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ جنت کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے گلدستے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا خوشبودار کفن ہوتا ہے، ان کے پاس جنت کے پھولوں کی مالائیں ہوتی، مالا ہار ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اسرائیلی سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا نا، کوئی ڈر نہیں ہوتا نا، اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اے نفس مطمئنہ، کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے تو ہنسنے لگے، ان کی زوجہ محترمہ پہلو میں بیٹھی رو رہی تھی، حضرت بلال کو ہنستے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی بلال کیا ہم سے جدا ہو کر خوش ہو رہے ہو؟ ہم تو تمہاری جدائی کے غم میں رو رہے ہیں، میں رو رہی ہوں آپ مسکرا رہے ہیں، کیا آپ مجھ سے تنگ تھے کہ مجھ سے علیحدہ ہو کر خوش ہو رہے ہو؟ فرمایا کہ نہیں بھلی مانس، میں تو اس سے تنگ نہیں تھا، مجھے یقین ہے ادھر آنکھیں بند ہوں گی اگر دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا، میں اپنے نبی کے دربار میں پہنچ جاؤں گا، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ ضمیر مطمئن ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی رحمت کی جانب رجوع کر۔ تیرا رب فرماتا ہے وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، آ جنت میں داخل ہو جا۔ پھر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا،
اور بعض خوش بختوں کو جنت میں ان کا مقام بھی دکھا دیا جاتا ہے، وہ اس مقام کو دیکھنے میں اتنے ماب ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا روح کب نکل گئی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کی زیارت کرنے والی خواتین کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ہاتھوں پر چھریاں بھی چل گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اس سے روح کب نکل گئی۔ میرے کریم فرماتے روح یوں نکل جاتی جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ یا مکھن سے باہر نکل آتا ہے۔ پھر اس کی روح کو جنت کے لباس پہ لپیٹ کر آسمانوں کی جانب لے جایا جاتا ہے، اور سارا ماحول ہی خوشبودار اور معطر ہو جاتا ہے۔ اور راستے کی مخلوق پوچھتی یہ کس کی روح ہے جس کی خوشبوؤں سے ہم اتنا مستفید، پھر اس کا وہ نام لیا جاتا ہے جو دنیا میں اس کا بڑا پیارا نام لوگ لیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کو اس کی قبر میں لے جاؤ، اور ادھر عمل کیا ہوتا ہے، اس کے اہل خانہ اس کے بدن کو غسل دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے ساتھ معاون ہوتے ہیں، وہ جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا کا کفن پہناتے ہیں، وہ جنت کا کفن پہنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وہ میت تیار ہو جاتی ہے، جنازہ تیار ہو گیا، اب اہل خانہ اٹھا کر اس کو قبر کی طرف لے جائیں گے۔ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے اس کی قبر سے لے کے اس کی چارپائی تک دونوں جانب اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں جنت کے گلدست سے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارا راستہ خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، اور جب اس کی لاش جا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور اس کی نماز جنازہ میں فرشتے شامل ہوتے ہیں، بلکہ اس کی چارپائی کو کندھا دینے والے بھی ہوتے ہیں، جس سے اس کا جنازہ ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی رحلت مبارکہ ہوئی تو میرے نبی اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کی بل جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتے؟ میں فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ گویا ایمان والوں کی نماز جنازہ میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کو اتنے پروٹوکول کے ساتھ قبرستان میں لے جایا جاتا ہے۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر کو حکم ہوتا ہے اس کو دبا۔ میرے نبی فرماتے قبر دباتی ہے مگر اس طرح دباتی جس طرح ماں اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کے دباتی ہے۔ پھر وہ سوال کرنے والے آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک کا، تو یہ کون ہوتا ہے؟ مطمئن۔ میرا اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے، حواس باختہ نہیں ہے، عقل مکمل ہے، جانتا ہے۔ فرشتے پوچھتے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ مطمئن جو ہے، فکر ہے ہی نہیں، دکھ ہے ہی نہیں۔ ما دینوں کا کہ دینی الاسلام، پوچھتے ما کنتا تو کل فقیاض رجلیں کے بارے میں کہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے جو ہی وہ میری زیارت کرتے ہیں تو پکار اٹھتا ہوا محمد رسول اللہ، یہ تو میرے کریم آقا ہیں، میری قبر میں تشریف لے آئے، یہ تو میرے کریم آقا ہیں۔ پھر اللہ فرماتے میرے بندے نے سچ کہا۔ اب تم ممتحن تھے نا، ایگزامینر تھے، نوکر بنا دیے، کرو صفائی اس کی قبر کی، اس سے حد نگاہ تک وسیع کر دو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو، اس کے لیے بستر بچھا دو۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی طرف جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ ایک نظر جہنم کو دیکھتا ہے، ملنے والی سزاؤں کو، بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہے، یک دروازہ بند کر کے کہہ دیا جاتا ہے اگر تو ہمارے سوالوں کا جواب صحیح نہیں دیتا پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن اب تو اس سے محفوظ کر لیا گیا۔ یہ کہہ کر اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیتے ہیں، جنت کے باغوں سے باغ بنا دیتے ہیں، اس کی قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کے لیے بستر بچھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ساری کی ساری گفتگو اس جملے کے لیے تھی جو میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بستر، اس کی قبر کو دلہن کے کمرے کی طرح سجایا جاتا ہے، اس کے پلنگ کو دلہن کے پلنگ کی طرح سجایا جاتا ہے، اور پھر نہایت محبت سے کہتے ہیں نوم، مرنے والے اس بستر پر سو جا، مسحری پر کا نومت العروس، جس طرح دلہن اپنی چارپائی پہ لیٹتی یوں لیٹ جا، اس پروٹوکول کو اس عزت کے ساتھ لیٹ جا۔ اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کمرے میں داخل ہو کر تجھے آواز دیں سوائے تیرے محبوب کے، دولہا محبوب ہوتا ہے نا اس کا، سوائے تیرے محبوب کے
اب کوئی تجھ کو نہیں جگائے گا۔ گویا اس کو خبر دی گئی کہ تو اب قیامت کے صبح تک آرام کر، قیامت کے دن تجھے فرشتے یوں ہی جگائیں گے جس طرح محبوب ترین بہو کو اس کی ساس، اپنی بھابھی کو اس کی جو نند وغیرہ پیار سے بلاتے ہیں باجی یا بیٹی یا خاوند، محبت کے ساتھ اس کو بلاتا ہے، اب قیامت کے اسی طرح محبت کے ساتھ تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومت العروس۔ کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومت اس طرح سو جا جس طرح، تو اس لیے ان کے یوم وصال کو یوم عرس کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ ان کے یوم وصال کو یوم عرس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ان کے یوم وصال کو یوم عرس کہتے ہیں۔ کوئی مرا وہ جہنم میں چلا گیا، کوئی دنیا سے گیا جنت، اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ شاید دوسرے لوگوں کے ہاں کیا رواج ہو، ہمارے ہاں تو ایک رواج ہے، جب ہم اپنی بیٹی کو گھر سے روانہ کرتے ہیں سسرال، تو عموماً ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی؟ دلہن کی بہنیں، دلہن کی ماں، دلہن کا ابا، دلہن کے بہن بھائی، اس کی سہیلیاں، اس کے رشتہ دار، وہ خود دیکھو اب آپ چپ کر گئے ہیں کہ جو اس نے تو میک اپ کر رکھا ہوتا ہے بیوٹی پارلر سے، اسے تو رونے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ 10,000 روپیہ خرچ کیا، رونا نہیں ہے بیٹی، ایسے آپ چپ کر گئے نا۔ دراصل آپ سچ ہی بول رہے ہیں۔ بہرحال پہلے زمانہ میں تو بیٹیاں بہت روتی تھیں، بہت ماں کے گلے لگ کے رو رہی ہے، کوئی باپ کے گلے لگ کے رو رہی ہے، بہنوں کو چومتی ہوئی رو رہی ہے، سارے گھر میں ایک کوہرام بپا ہوتا ہے کہ بیٹی گھر سے رو رہے ہوتے ہیں نا۔ اب بیٹی چلے گی اپنے گھر، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے، وہ 2-3 دن یا 1 آدھ دن یا جتنے دن بھی اپنے خاوند کے ہاں رہ کر واپس اپنے خاوند کی معیت میں آئی تو اس کی ماں نے، اس کے ابا نے، اس کے بہنوں بھائیوں نے، رشتہ دار عزا استقبال کیا۔ بیٹی بیٹھی ہے، سارے اس کے گرد گرد تجسس آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری بیٹی کچھ بتائے گی، اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا۔ اب بیٹی نے بتایا کہ امی جب میں گھر گئی نا تو الحمدللہ تعالیٰ امی میری جو ساس ہے نا، امی مبالغہ نہیں، وہ تجھ سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ پیار کرتی ہیں۔ میری نندیں وہ تو میرے پاؤں تلے اپنے ہاتھ بچھاتی ہیں، بڑا پیار مجھ سے کرتی ہیں۔ امی ہم تو غریب تھے نا، ہم تو سادہ 4 پہیوں پہ لیٹتے ہیں نا، جن میں وہ دامن بھی نہیں ہوتی امی، لیکن وہاں تو پلنگی پر صوفے ہیں، ماشاءاللہ وہ گھر صوفے سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے گھر تو ابو جی کی ٹوٹی سی سائیکل ہے نا، ان کے گھر تو گاڑیوں کا پورا بیڑا ہے، مجھے باہر جانا ہونا تو آگے پیچھے میرے پھرتے ہیں، گاڑی میں بڑی عزت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ میری عزت ہی وہاں بہت زیادہ ہے، میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، پھر بھی ماں باپ روتے ہیں جی، بہنیں بھی روتی ہیں جی، ابا بھی روتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹی گئی تھی تب کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے، اب خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ بیٹی کا اگلا گھر کیا ہے؟ اگلا گھر اچھا نہیں، بہت اعلیٰ ہے، اگلا گھر بہت اعلیٰ ہے۔ جس گھر سے گئی یہ اتنا اعلیٰ نہیں تھا جتنا اعلیٰ اگلا گھر ہے، اس لیے ہم مناتے ہیں خوشی کہ بیٹی کا گھر اعلیٰ بن گیا۔ لیکن اگر بیٹی آئے اور روئے کہے تو وہاں تو مجھے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، مجھے مارتے بہت ہیں، جاتے ہی مجھے سزا دینا شروع کر دی انہوں نے، تو پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں جی؟ روتے ہیں۔ پھر جن کے لواحقین کا گھر اعلیٰ ہوتا ہے وہ خوشی مناتے ہیں، باقی روتے ہیں۔ ہمارے ولیوں کے گھر تو اعلیٰ ہیں، ہمارے ولیوں کے گھر تو، اس لیے ہم عرس مناتے ہیں، اور جن کے اعلیٰ نہیں وہ برسی مناتے ہیں، وہ برسی مناتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ ہم اولیاء اللہ کو عرس کیوں مناتے ہیں؟ پتہ چلا نا ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟
الحمدللہ تعالیٰ وہ ہمیں یاد بھی رکھتے ہیں، اور میرے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا، ان کی محبت میں ہم ان کو عرس مناتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔